حسین نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور حیدر کرار کے نور نظر ہیں، مگر ان کے دل میں خدا کی بجائے یزید کا خوف زیادہ تھا۔ وہ حق بات کہنے سے ڈرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ اسلام کی جہالت اور ظلمتوں سے ہمکنار ہیں۔ وہ یزید لعین کے ڈر سے خدا کے احکام اور رسول خدا کے پیغام کو بھولتے جا رہے تھے، جو رسول کو بھول رہے تھے، جو نواسہ رسول کو پہچاننے سے انکاری تھے، جنہیں حق و باطل میں امتیاز نہ رہا، اور یہ سب کچھ یزید لعین کے ایمان پر ہو رہا تھا۔ مگر عالی مقام مسلمانوں کو ابدی برائیوں سے نجات دلانا چاہتے تھے، جیسا کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں جب برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر ایسا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو زبان سے برائی کے خلاف جنگ کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے دل میں ضرور برائی کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کی آخری منزل ہے۔ امام حسین نے پہلی بات کا انتخاب کیا اور یزید لعین کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ اس میں اسلام اور صراط مستقیم کو خطرہ تھا، اور امام حسین کو اپنے نانا کے دین کی حفاظت مقصود تھی۔ آپ نے دنیا کے عالم کو یہ بتا دیا کہ ملوکیت کے سامنے جھکنا غلط ہے، شخصی حکومت کو بے چون چراں قبول کرنا آزادی رائے کی موت ہے۔ آپ نے سنت محمدی سب سے بہترین جہاد جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور عمل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ فرد کی آزادی رائے کے علم بردار تھے۔ یزید لعین کی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوئے، اور کسی دوسرے فلسفے، نظریے یا غیر اسلامی اصولوں کے سامنے جھک جانے کی بجائے اپنی اور اپنے عزیزوں کی شہادت کو ترجیح دی۔ رسالت کارواں امامت سے شہادت کی طرف چلا، فرات کے کناروں اور رسول کا ایک دوسرے سے برسر پیروکار ہوئے۔ پھر ایک قیامت خیز صبح آئی جب آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے زمین نینوا میں غروب ہو گئے۔ لعنت اللہ یزید بن امیہ کے اوپر، لعنت بے شمار۔ امام حسین علیہ السلام پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔